آج ہم چوتھے پارے کی رکو نمبر 1 کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کا رکو نمبر 10 بنتا ہے۔ یہ آیات جو ہم پڑھیں گے وہ 92 سے 101 ہوں گی۔ اس میں رکوع کے بنیادی نکات ہم پڑھیں گے۔ نقطہ نمبر 1، پہلی بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی محبوب چیز میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے نیکی کا کمال حاصل ہوتا ہے۔ محبوب چیز میں ہر چیز داخل ہوتی ہے، پیسہ، وقت، مال، اپنی صلاحیتیں، سب کے سب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے معاشرے میں وسعت اور آپ کی اپنی ذات میں سیلف لیسنس پیدا ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر یہ دوسرا جو بڑی اہم مضمون جو اس رکوع میں آپ پڑھیں گے وہ اہل کتاب کے شریعت محمد پر 2 اعتراضات اور ان کا جواب تھا۔ اہل کتاب پروپیگنڈا کیا کرتے تھے دوسرے لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ پروف کرنے کے لیے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں، تو انہوں نے ہمارے نبی پر اعتراضات کیے۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ نبی جو اونٹ کا گوشت کھاتا ہے اور اونٹ کا دودھ پیتا ہے، یہ اس لیے قابل واجب اتباع نہیں کیونکہ یہ چیزیں بنی اسرائیل کی شریعت میں حرام تھیں، حضرت اسرائیل ان کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس اعتراض کا جواب یوں دیا گیا کہ یہ دونوں چیزیں حضرت یعقوب نے کسی کی بیماری کی وجہ سے خود پر حرام کی تھیں اور یہ صرف ان کا اپنا ذاتی فعل تھا، اصلاً یہ چیزیں شریعت میں حلال تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اور تورات لا کر پڑھ کر دکھاؤ اگر تم اپنے اس اعتراض میں سچے ہو۔ دوسرا اعتراض جو وہ کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو بیت الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، حالانکہ قبلہ اول تو بیت المقدس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، اس میں برکت ہے، ہدایت ہے، نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو اس چیز کو امپورٹنس نہ دے تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے ایسے لوگوں سے۔ آیت نمبر یہ جو مضمون آپ نے پڑھا یہ 93 سے 97 آیات میں تھا۔ اس کے بعد تیسرا مضمون جو یہاں پہ آپ نے اسٹڈی کیا وہ شماس بن قیس یہودی کا مسلمانوں کو بھڑکانے اور ان کے درمیان لڑائی ڈالنے کا منصوبہ تھا۔ یہ رکوع کا آخری حصہ ہے جس میں آیات آپ اسٹڈی کریں گے۔ مدینہ میں اوس اور خزرج کے 2 قبائل آپس میں لڑا کرتے تھے، اسلام کی برکت نے ان کے دلوں کو شیر و شکر کر دیا۔ یہ چیز کینہ پرور شماس بن قیس یہودی سے ہضم نہ ہوئی، اس نے مسلمانوں کی محفل میں جنگ جو کہ ابھی ختم ہوئی تھی اس کی کچھ اشعار پڑھ کر مسلمانوں کے پرانے کینے کو بھڑکانے اور ہوا دینے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بروقت مداخلت سے اوس اور خزرج کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگی۔ جو آیات آپ ابھی پڑھیں گی ان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل کتاب کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے آگاہ کیا اور ان کو ان سے بچنے کی تنبیہ کی۔ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو، مومنوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کیوں کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم اہل کتاب کا کہان نہیں مانو، اگر مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد تمہارے کفر کی طرف لوٹا دیں گے، اور تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود ہے، اور اس لیے اللہ کے ساتھ واعتصموا، اور جو کوئی اعتصام باللہ کر لے، اپنے تعلقات اللہ سے مضبوط کر لے اور ممتسک ہو جائے اللہ کے ساتھ، تو در حقیقت یہی راہ مستقیم کی اصل سپرٹ ہے۔ یہ مضمون 98 سے 101 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا، ہرگز نہیں تم پہنچو گے، البر، نیکی کو۔ بر کے معنوں میں بہت وسعت ہے۔ بر اس کے معنوں میں انعام، جنت، بھلائی، احسان کی وسعت، سچائی، اطاعت سب آ جاتے ہیں، اور اگر بر کی نسبت بندے کی طرف کی جائے تو اس سے مراد ہے اطاعت، سچائی، احسان کی وسعت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اگر اس کی نسبت کی جائے تو اس سے مراد ہے رحمت، جنت اور رضا الہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی رضا، رحمت اور جنت کے حصول کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مقام آپ کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے کچھ، جو تحبون، تم پسند کرتے ہو۔ جو بر کی ڈیفینیشن حدیث میں ہمیں ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی اختیار کرو کیونکہ سچائی بر کی طرف لے کر جاتی ہے اور بر جنت کی طرف۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کی نیت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ جھوٹ بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاری دوزخ کی طرف۔ جب آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی نیت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو کذاب یا کاذب جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کی مرفوع روایت ہے کہ صدق اختیار کرو
کرو کیونکہ صدق بر کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ دونوں جنت میں لے جاتے ہیں، اور کذب یعنی جھوٹ سے پرہیز کرو کیونکہ جھوٹ اور فجور کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ دونوں دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، آپ اگر اس کا پیچھے سے سلسلہ مضمون دیکھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اہل کتاب یا جو کافر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں، اگر ساری زمین کو بھی سونے سے بھر دیں تو ان کے برائیوں کا، ان کی بدیوں کا، ان کے ڈرا بیکس کا یہ فدیہ نہیں ہو سکتا۔ اور اب مسلمانوں کو یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر قسم کے خیر کثیر کے ابواب میں کس طرح سے داخل ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گائیڈ کیا تو مسلمانوں کو اپنے اندر ایک ایسی جذبہ، اپنے اندر ایک ایسی خصوصیت پیدا کرنے کی رہنمائی کی جس میں کہ ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے سیلف لیسنس، اپنی ذات سے آگے بڑھ کر لوگوں کو پہ کام کریں، اپنی ذات سے آگے بڑھ کر سوچیں اور وہ کام کریں جو کہ اللہ کو پسند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس میں سے مما، اس سے جو تحبون، تم محبت کرتے ہو، تو اب محبت کرنے میں ہر بندہ اب اس میں خرچ کر کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے لیے محبتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو جب تم یہ کرو گے تو تم ابواب کثیر کے خیر کے بہترین دروازوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو البر کے معنی ابھی ہم نے اسٹڈی کیے کہ یہ نیکی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے بتایا، یہ سچائی ہے، یہ احسان، وسعت، اطاعت، اور اس کے بعد اللہ کی رحمت، اللہ کی جنت، اللہ کی رضا، یہ سارے مفہوم ہیں کہ آپ کو اس وقت ملیں گے جب آپ ان میں سے کوئی چیز جو کہ آپ کے پاس ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ ان میں صرف پیسہ ہی نہیں آتا، اپنی انرجیز، اپنا وقت، اپنی کنسرنز، اپنی تمام چیزیں اللہ کی رضا کے حصول کے لیے خرچ کر دینی چاہیے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ تمام انصار میں سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے، یعنی وہ انصار میں سے تھے اور وہ بہت مالدار تھے اور ان کے پاس بہت سا مال اور جائیداد تھی، لیکن ان میں سب سے قیمتی باغ بیرہا نامی ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے عین سامنے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اس باغ میں جاتے تھے کیونکہ اس میں میٹھے پانی کا کنواں تھا، جو کہ جس کا پانی آپ تناول فرمایا کرتے تھے، پانی پیا کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے حاضر ہو کر نبی کریم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرا سب سے عزیز مال یہی بیرہا ہے، لہٰذا میں اس امید پر جو بھلائی اللہ کے پاس ہے وہ میرے لیے بھی جمع رہے، میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، لہٰذا آپ کو اختیار ہے کہ جس طرح مناسب سمجھے اس کو تقسیم کر دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا یہ بہت اچھا، اور پھر اپنے باغ کو اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ واقعہ ایک ہے، اس جیسے اور کئی واقعات آپ کو سیرت کی کتابوں میں سننے کو اور دیکھنے کو ملیں گے، جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے دلوں میں جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ایک جذبہ تھا، وہ ہمارے لیے بھی ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ وہ چیز جو آپ کی محبوب ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، خواہ وہ آپ کا پیسہ ہے، وہ مال ہے، وہ آپ کا محبوب وقت ہے، وہ آپ کی نیند ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد تمہیں معاشرے میں وسعت ملے گی اور اللہ کا قرب نصیب۔ آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل الطعام، ہر ایک کھانا، کانا تھا حلا حلال لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرم، جو حرام کر لیا اسرائیل نے، حضرت یعقوب نے، علی نفسہ، اپنی جان پر، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، کہ تورات اتاری جائے، قل آپ فرما دیجئے، فاتو، تو لاؤ تورات کو، فتلوہا، تو پڑھو ان کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کھانے کی ہر چیز حضرت بنی اسرائیل کے لیے حلال تھی مگر وہ جو حضرت یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی اس سے پہلے کہ تورات اتاری جائے۔ کہہ دے تو لاؤ کتاب اور پڑھو اگر تم سچے ہو۔ دراصل آپ کو پتا ہوگا کہ اہل کتاب کی کبھی اور بری عادت تھی کہ وہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہ ان کی طرف سے ایک اور نیگیٹو پروپیگنڈا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ اعتراض کیا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حضرت ابراہیم کے دین کے پیرو ہی نہیں۔ انہوں نے یہ علت نکالی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ وہ ملت ابراہیم کے پیرو ہیں، جبکہ وہ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹ کا دودھ پیتے ہیں، اور حالانکہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ تو نو ابراہیم پر بھی حرام تھا۔ اور یہ آیت تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ یہود کا اعتراض کے جواب میں آیت نازل ہوئی کہ کھانے کی چیزوں میں مسلمانوں اور ملت ابراہیمی میں کوئی اختلاف نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، دیکھو تم جھوٹ بول رہے ہو اور عام لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، جیسا کہ ان کی عادت تھی کہ عام عوام کو چونکہ کتاب کا علم نہیں ہوتا تھا تو وہ عام عوام کو کتاب کے علم کے بارے میں غلط بیانی کا سے کام لے کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ سمپل دیا گیا کہ بھائی لاؤ تورات اور پڑھ کر دکھاؤ کہاں پہ یہ حکم لکھا ہوا ہے تاکہ ہم بھی اپنی آنکھوں سے پڑھ لیں، ہم سنی سنائی پر یقین نہیں کریں گے۔ تو اس آیت میں بھی مسلمانوں کو یہی رہنمائی دی گئی کہ اگر کوئی شخص آپ کو مس گائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کہیں کہ بھائی اوریجنل سورس پروڈیوس کرو، نہ کہ اس سے بحث مباحثہ اور جھگڑا کریں۔ تو یہ ان کا ایک یہاں سے جو ہم نے پریکٹیکل ٹپ سیکھی، نمبر 1 یہ کہ سنی سنائی پہ یقین نہیں رکھنا بلکہ اوریجنل سورس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اس سے سیکھنا ہے کیونکہ یہی ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہود کی عادت کا پتہ چلا کہ وہ عام لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کرنے کے لیے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے تھے۔ وَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، لیکن اگر وہ ایک قدم آگے نکل جائیں اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کتاب اللہ میں کوئی چیز داخل کر دیں اپنی طرف سے لکھ کر یا اللہ پر جھوٹ باندھ لیں تو تمہیں ان سے
بی بیئر رہنا ہے، ان سے آگاہ رہنا ہے. اور اولئک پس یہی لوگ ہم الظالمون، وہ ظالم ہیں، مجرم ہیں. یعنی میں نہ مانوں جو بندہ کرتا ہے اس پر پھر کوئی دلیل کارگر ثابت نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے امر حق واضح کر دیا ہے، فرمایا ہے کہ دیکھو تم نے خود جھوٹ بولا تھا، اپنی ہی کتابوں کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو. قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ تمہاری کتابیں میں یہ باتیں موجود نہیں تھیں، لیکن پھر تم خود جھوٹ بول رہے ہو. تو اب تم اپنے ظلم میں خود ہی پکڑے جاؤ گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کے باوجود جھوٹ بولے تو یہ ظالم ہے. آیت نمبر 98. قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اہل کتاب، لم تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا. اللہ شہید، اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون، اس پر جو تم عمل کرتے ہو. آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے، اور اللہ کے روبرو ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، فرما دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا. واتبعوا، تو پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین کی، حنیفاً جو یکسو تھا، وما کانا، اور نہیں تھا وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے. حنیف مطلب کہ وہ سب سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے تھے، اور شرک سے وہ بالکل بیزار تھے. تو اللہ تعالیٰ نے سچائی ظاہر کر دی اور وضاحت کر دی کہ یہود و نصارہ جھوٹے ہیں. اور وہ دراصل ایکچولی وہ کرتے کیا تھے، یہود کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم کے پیرو ہیں، وہ، اور عیسائی کہتے تھے کہ دراصل حضرت ابراہیم کے اصل دین کے جو کیریئر ہیں، جو ان کی لینیج کو آگے لے کر جانے والے ہیں، وہ ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو ابراہیم یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، اور عیسائی اور یہودی ابراہیم کے دین کے پیرو بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات ہمیں سمجھا دی کہ یہ جو اہل کتاب تھے، ان کا جو کنیکشن وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے دین ابراہیم کے ساتھ، ان کی طلب دراصل دنیا تھی، دین نہیں تھی، ملت نہیں تھی، وحدت نہیں تھی. وہ صرف اپنے آپ کو دنیاوی اعتبار سے زیادہ آتھینٹک پروف کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے انہوں نے اپنے دین کو ابراہیم کے دین کے ساتھ کنیکٹ کیا تاکہ ان کے دین کو آتھینٹسٹی مل جائے کہ یہ جائز اور درست ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتا دیا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور ملت ابراہیم کے بارے میں بھی غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرا اعتراض جو اہل کتاب کیا کرتے تھے، ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو بیت الحرام کی طرف، مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے قبلہ اس کو اپنا قبلہ بنا کر نماز پڑھتا ہے، حالانکہ اول قبلہ جو بنایا گیا تھا وہ بیت المقدس تھا. اب ان کے اس اعتراض کو بھی رفع کیا جا رہا ہے. انا بے شک اولا پہلا، بیتن گھر، وزیا جو رکھا گیا یا بنایا گیا یا دنیا میں اتارا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور ہدایت ہے، للعالمین جہان والوں کے لیے. بلا شبہ یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے. اللہ نے اس کی پراپر لوکیشن بتا دی اور اس کی کچھ کوالٹیز بتا دیں. برکت والا ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. تو پہلا گھر جو کہ مرتبے کے اعتبار سے عبادت گاہوں میں سب سے پہلے جو بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مکہ میں باقاعدہ اس کا نام بھی بتایا ہے، کیونکہ مکہ کا جو اولڈ نیم تھا وہ بکہ تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس میں برکت والا ہے، جس میں ہر طرف سے خیر کثیر آ رہی ہے. بکہ کو مبارک کہا گیا ہے کیونکہ اس میں بھی ہر طرف سے خیر کثیر آتی ہے. کہ اللہ کے عرش کے نیچے ایک مقام ہے جسے بیت المعمور کے نام سے پکارا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین پر آنے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی طرح زمین پر اپنے، یعنی کہ بیت المعمور کی طرح جو کہ آسمانوں پر ہے، اسی طرح کا ایک گھر زمین پر بنائیں. اور فرشتوں نے کعبہ کی تعمیر کی. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے فرشتوں نے کعبہ کی عمارت بنائی تھی. اور آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا. تو حضرت آدم نے اس کی تعمیر کی، اس کی عمارت بنائی. اور صحیحین میں حضرت ابو ذر غفاری سے روایت موجود ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، زمین پر کون سی مسجد سب سے پہلے قائم کی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام. میں نے عرض کیا پھر کون سی؟ فرمایا مسجد اقصیٰ. میں نے عرض کیا ان دونوں میں کتنا فرق تھا؟ آپ نے فرمایا 40 برس. اس کے بعد جو عمارت کعبہ کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی تھی وہ طوفان نوح سے ڈھہ گئی تھی. پھر اس کو دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو جس کا آپ نے واقعہ پہلے پارے میں پڑھا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ ابراہیم اس گھر کو انہی بنیادوں سے اٹھا رہے تھے جیسا کہ ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام نے بنائے. تو جب حضرت ابراہیم کی تعمیر کو بھی کافی ٹائم گزر گیا اور یہ خانہ کعبہ کی عمارت خراب ہو گئی تو قبیلہ جرہم نے اس عمارت کو پھر بنایا. پھر
امالکہ نے اور پھر آخر میں قریش نے تعمیر فرمائی، جس کا واقعہ آپ کو پتہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کا واقعہ کا تنازعہ حل کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بعض عبادات، خاص طور پہ ہمارے اسلام کی عبادت حج بیت اللہ، وہ خاص طور پر اس گھر کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ کسی بھی اور جگہ پر نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مناسک حج اور عمرہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے وہ اس گھر کی طرف جا کر حج اور عمرہ ادا کرے گا۔ اور یہ عبادت جو حج اور عمرہ ہے، یہ اپنے اجر و ثواب میں اس قدر زیادہ ہیں کہ کسی بھی اور عبادت کا ثواب ان کے برابر نہیں ہے۔ انس بن مالک روایت فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی اپنے گھر کے اندر نماز ایک نماز کے برابر ہے، اور محلے کی مسجد میں نماز 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جامعہ مسجد میں نماز 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ میری مسجد میں نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگلی آیت میں ہم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فی ہی، اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات کھلی کھلی، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، وہ من داخلہ، اور جو کوئی داخل ہو گیا اس میں، کان آمنا، وہ امن میں آ گیا، وللہ، اور اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر فرض ہے، حج البیتی، گھر بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع، جو قدرت رکھتا ہو، الیہ سبیلا، اس کی طرف راہ پانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ یہ بیت الحرام ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کا بھی مرکز ہے، جو کہ حج بیت اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو پہلا گھر بنایا، اس میں برکت ڈالی، اور اس میں مسلمانوں کو قبلہ، مسلمانوں کا کعبہ بنایا، اس میں خیر و برکت کی وہ فارمز ڈالی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور ہمیشہ، اور خیر و برکت کے سلسلے کبھی بھی یہاں پہ منقطع نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد بیت اللہ جیسی عظمت اور مقام کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اور یہ ہدایت ہے تمام جہان کے لیے، نہ صرف یہ کہ عرب والوں کے لیے، بلکہ تمام جہان کے لیے، یعنی کہ یہ مسلمانوں کے لیے کمانڈنگ اتھارٹی ہے، اور یہیں سے مسلمان اپنی کمانڈز وصول کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے بارے میں اگر ہم سٹڈی کرتے ہیں تو اس میں کچھ جو روشن نشانیاں ہیں، اس میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ روشن نشانیوں میں قرآن پاک نے صفا اور مروہ کا نام بھی دیا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ دو پہاڑیاں اللہ کی حکمت اور رحمت کی خاص نشانیاں ہیں۔ تو حج عمرہ کرے وہ ان دونوں کے درمیان طواف کرے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت 158 میں ارشاد ہوتا ہے۔ پھر عرفات نامی مقام جو کہ ایک نشانی میں سے ایک نشانی ہے، تو مشعر حرام جو مزدلفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ میں جو قربانی کی جاتی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، پس چاہیے انہیں قطار در قطار ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ پھر اس میں اللہ کی نشانی مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی دیواریں اونچی کی تھی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، خصوصاً ایک بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ نبی کریم یہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کے قدم اور ان کی اثر یا نشانی میں سے ہے، جو اتنے لمبے عرصے سے محفوظ چلا آ رہا ہے، اور یہ اس آیت میں بیت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتا دی گئی، جو کہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ بیت اللہ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ جائے امن ہے، جو شخص اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، اور یہاں پر یہ جو اس کے امن والی خصوصیت ہے، یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں میں آتی ہے، یعنی کہ یہاں پہ کسی بھی جانور کا شکار نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ کسی بھی درخت کو بھی نہیں کاٹا جاتا، اور یہ سب لوگوں کے لیے اور انسانوں اور جانوروں کے لیے امن والی جگہ ہے۔ اور پھر یہ کہ بیت اللہ کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسان مسلمانوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، بشرطے کہ وہ وہاں پر پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اور قدرت رکھتا ہو، راستے پرامن ہو، ویزا پالیسیز آج کے دور میں یہ ریلیکس ہوں، وہ بندہ اس کے پاس زیادہ راہ ہو، سفر کا سامان ہو وہ پیچھے چھوڑ کر آ سکتا ہو، عورت کے ساتھ اس کا محرم رشتہ ہو، تو اس وجہ سے پھر وہ شخص اگر اس کے پاس یہ حالت آ جائے تو اس پہ حج بیت اللہ فرض ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر لازم اور فرض قرار دے دیا ہے، یعنی کہ جس شخص کے پاس اتنا سب کچھ ہو تو اس کو بیت اللہ کا ضرور حج اور عمرہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی انکار کرے تو خیال رہے کہ یہ حج اور عمرہ کرنا اور اللہ کے اس گھر کو دیکھنا اور اس کا طواف کرنا، آپ اللہ کی ذات پر کوئی احسان نہیں کر رہے،
اللہ تعالیٰ کو تمہاری کسی عبادت کی، کسی بھی محبت کی، کسی بھی طواف کی ضرورت نہیں. اللہ اس تمام چیز سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا. بڑے بڑے کفر کرنے والے اور بڑے بڑے جابر اور متکبر لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آیت نمبر 98. قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے اہل کتاب، لما تکفرون، تم کیوں کفر کرتے ہو آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا. اللہ شہید، اور اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون، اس پر جو تم عمل کرتے ہو. آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم کیوں منکر ہوتے ہو اللہ کے کلام سے، اور اللہ کے روبرو ہے جو تم کر رہے ہو. یہ جو آیت ہے اس کا تعلق ایک خاص واقعے سے ہے. ایک یہودی شماس بن قیس مسلمانوں سے بہت کینہ رکھتا تھا. اس نے ایک مجلس میں ایک دفعہ انصار اور کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کو ایک بہت محبت سے اور شیر و شکر پایا، تو دل میں حسد سے جل بھر کر کوئلہ کباب ہو گیا. اب کیونکہ ان کی جو ایک پالیسی تھی وہ یہ تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑاتے رہتے تھے. کبھی وہ جو اوس کے اور خزرج کے جو دو قبائل تھے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، تو ان سے اسلحہ بھی وہ لے لیتے تھے کیونکہ اسلحہ بناتے تھے، اور پھر جب بہت زیادہ ان کے پیسے وغیرہ جنگوں میں خرچ ہو جاتے تھے تو یہ ان کو سود پہ قرضے بھی دیتے تھے. تو لہٰذا ان کا تو کام چل رہا تھا. لیکن جب اب اسلام آ گیا تو یہ لوگ آپس میں دوست بن گئے. اب ان کا کام بھی رکا ہوا ہے اور ویسے بھی ان کے دلوں کے اندر حسد تھی. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان آپس میں بڑے محبت سے رہ رہے ہیں تو حسد سے اس کا دل بے چین ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیسے ان کے درمیان لڑائی ڈلوائی جائے. اور آخرکار اس سوچ سمجھ کر اس نے ایک پلان کیا کہ ان دونوں قبیلوں کے درمیان جو جنگ ہو اب بھی ختم ہوئی تھی، جنگ بعاث، اس کے بارے میں کچھ اشعار پڑھے جائیں اور کچھ ان کے خون کو گرمایا جائے. یہ اشعار ان کی مجلسوں میں پڑھنے کی دیر تھی کہ ایک آگ سی بھڑک اٹھی اور دونوں سائڈ سے وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ موقع اور وقت لڑائی کا پھر مقرر ہو گیا. یعنی انہوں نے آپس میں پھر کہا کہ ہم لڑیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ وہاں پہ تشریف لائے اور فرمایا میرے ہوتے ہوئے اندھیر ہے کہ میرے ہوتے ہوئے پھر مسلمان ہونے اور اتفاق اور مانوس ہونے کے بعد یہ کیا جہالت ہے؟ کیا تم اسی حالت میں اسی کفر کی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہو؟ سب وہاں پر پھر وارن ہوئے اور سمجھ لیا کہ یہ تو شیطانی حرکت تھی اور ایک دوسرے کے گلے رکھ کر بہت روئے اور توبہ کی. اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اہل کتاب ایسا کیوں کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتایا کہ اللہ کی آیات کو سمجھو، اللہ کی کتاب پر عمل کرو، تم اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہو. اور کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تصدون، صد کا لفظی مطلب ہوتا ہے روک دینا، ٹھیک ہے، اگنور کر دینا. اور یعنی کہ خود بھی تم اگنور کرتے ہو اور پرواہ نہیں کرتے، نگلیکٹ کرتے ہو، اپنی ڈیوٹیز کو بھی نگلیکٹ کرتے ہو بحیثیت ایک ریسنٹ امت، اور دوسری طرف اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کو جان کر بھی نہیں مانتے. میں نہ مانوں تو اللہ کے راستے سے دوسروں خود بھی رکتے ہو اور دوسروں کے لیے بھی اس راستے میں ٹیڑھا پن کجی تلاش کرتے ہو، یعنی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو اور ایمان لانے والوں کے راستوں کو خراب اور کھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ الحق ہے اور اس کا نبی بھی الحق ہے اور تم شہداء اور گواہ تو تم خود تھے. تمہاری شریعت، تمہاری کتابوں میں یہ معلوم تھا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا یہ بات کہ تم یہ جو اگنور کر رہے ہو اور جو تم برے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم نافرمانی سے بدل رہے ہو، تو تم یہ اللہ تعالیٰ تمہارے کسی بھی کام سے نا واقف حال نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ واقعہ جو شماس بن قیس نے مسلمانوں کو بھڑکایا تھا اس کے بارے میں مسلمانوں کو گائیڈ کیا اللہ تعالیٰ نے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے، تو وہ کیا کریں گے؟ یردوکم، تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کافرین، کافر حالت کفر میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لیے تمہیں ساودھان رہنا چاہیے، بی ویئر رہنا چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اور کیوں کر تم کفر کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وَأَنْتُمْ، اور حالانکہ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، پڑھی جاتی ہیں تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ، اور تمہارے اندر رسولہ، اس کا رسول بھی ہے. تو جب اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہیں اور اس میں تمہارا رسول موجود ہے، تو اس کے باوجود تم اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم نے غلط چیز کو انتخاب کیا. تو وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چپک جائے، اعتصام کر لے، یعنی ایک بڑا ہم اللہ تعالیٰ کی ہی ہم
اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتصام کر لیں، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو نتی کر لیں تو پھر اس کو راہ مستقیم کی ہدایت مل گئی، پھر کسی قسم کے کوئی حالات اس کو ڈولنے نہیں دیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ سہارا اللہ کا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں جو احکامات سچ ہیں اس کو ماننا ہے، اور کسی بھی انسان کسی بھی حالت میں کسی بھی انسان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے۔ اور اللہ کے ساتھ تو یہاں پر جو ایک بڑا کی ورڈ ہے وہ کیا ہے؟ یعتصم باللہ، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ نتھی کر لیں۔ ومن یعتصم باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ ممتسک ہو گیا، جو اللہ کے ساتھ چپک گیا، جس نے اللہ کے ساتھ اپنی تمام احکامات، اپنی تمام محبتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص کر لیا، تو اس کو یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل گئی۔ الحمدللہ ہمارے چوتھے پارے کا رکوع نمبر 1 اور پارے کا رکوع نمبر ہمارے چوتھے پارے کا رکوع نمبر 1 ہے، اور سورۃ آل عمران کا رکوع نمبر 10 ہے۔ یہ اللہ کے حکم سے ہم نے پڑھ لیا۔